ارشاد صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے اور کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگست میں وہ آ جائیں گے اور اس سے پہلے شاید وہ سعودی عرب بھی جائیں اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں، جام کمال صاحب اور سابق جو وزیر اعلیٰ ہیں عبد المالک بلوچ صاحب، انہوں نے ملاقات کی۔ شاید بلوچستان میں بھی کوئی جوڑ توڑ شروع ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف نے واپس نہیں آنا ابھی، لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی راہ ہموار ہو چکی ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں یا اگست کے پہلے دوسرے ہفتے میں اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں تو پھر تو نواز شریف صاحب کا آنا بنتا ہے۔ اگر وہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے تو ان کے پارٹی کے سنجیدہ عناصر، ان کے دوست بہی خواہ جو پاکستان میں ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ الیکشن میں جائے گی تو بری طرح پٹ جائے گی، کیونکہ کوئی مانے نہ مانے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ سیاسی طور پر مسلم لیگ کو الیکشن لڑانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ان پر ایک تو یہ 1.25 سال کا ملبہ بھی ہے مسلم لیگ پر، اس کے علاوہ اندرونی اختلافات ہیں، اس کے علاوہ جو مریم صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ باتیں بنانا بڑا آسان ہے کہ مریم صاحبہ بڑی کلاؤڈ پولر ہیں اور بڑا ایک جذبہ جوش پایا جاتا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو اور پاکستان میں جو لوگ سیاسی بصیرت رکھنے والے ہیں مسلم لیگ کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب ہی آ کے اپنے کارکن کو متحرک کر سکتے ہیں، ان کو جوش دلا سکتے ہیں، ان کو منظم کر کے الیکشن لڑا سکتے ہیں۔ تو اگر الیکشن کا فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا آنا لازمی ہے۔ نواز شریف صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب تذبذب کا شکار اس بنیاد پر ہیں کہ نواز شریف صاحب ابھی تک مطمئن نہیں ہیں کہ ہماری حکومت آ جانے کے باوجود، شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بن جانے کے باوجود، ہمیں پورا ایک اپنے مخالفین کو دیوار سے لگا دینے کے باوجود، کیا میں پاکستان میں جب آتا ہوں تو میں قابل قبول ہوں ان کے لیے جہاں قبولیت ضروری ہے؟ تو اگر ان کو اطمینان دیا جاتا ہے یا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ آ جائیں گے۔ جب میں یہ کہتا تھا کہ وہ ابھی نہیں آ رہے اور وہ نہیں آئے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مطمئن نہیں تھے۔ اب اگر وہ مطمئن ہو گئے ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں ارشاد صاحب؟ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اگست کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو صحیح لگ رہی ہے کہ اب وہ آ جائیں گے؟ اگر وہ مطمئن ہیں کہ پاکستان میں انہیں سیاست کرنے دی جائے گی، فری ہینڈ ملے گا اور وہ اپنی جماعت کی انتخابی مہم کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ان کا کوئی رول سیاست میں ہے تو وہ آئیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جائے بغیر پاکستان مسلم لیگ عام انتخابات میں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی جو اس کو حاصل کرنے چاہیے۔ فضا ہموار ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ زمین ہموار ہے، موسم خوشگوار ہے، سازگار ہے، بیج ڈالنا ہے اور اس کا پھل لینا ہے، اس کے فصل کاشت کرنی ہے۔ لیکن فضا اگر ہموار نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، حالات میں کوئی گڑبڑ ان کو محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سوچیں گے، لیکن ان کے لیے ایک مشکل فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اگر تو 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی ہے یا اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جو سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بہت ضروری ہے، تو پھر ان کو واپس آنا پڑے گا۔ اچھا ارشاد صاحب، آصف زرداری صاحب کا لاہور بیٹھ کے یہ کہنا کہ نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا، یہ کس کنٹیکس میں ہے؟ ایک تو ظاہر ہے بجٹ ابھی منظور ہونا ہے، اور بلاول صاحب نے بھی پارلیمان میں کہا کہ آصف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یاروں کے یار ہیں اور آج کل ہماری سیاسی یاری نون لیگ کے ساتھ ہے۔ کیا یہ بجٹ کے تناظر میں ہے
یا یہ اس تناظر میں ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ آصف زرداری نے نون لیگ کے ساتھ مل کے نون لیگ کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے جتنا پچھلے 10 سالوں میں نون لیگ کو نہیں ہوا؟ یہ تو خیر ایسے ہی ایک بات ہے کہ آصف زرداری نے نقصان پہنچا دیا ہے. اصل میں دیکھیں مسلم لیگ نون کو جو نقصان پہنچا ہے وہ یہ 15 مہینے کی کارکردگی سے پہنچا ہے اور نیریٹو سے پہنچا ہے. ان کا جو نیریٹو تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, انہوں نے وہ کسی اور کے حوالے کر دیا. اس کے بعد پرفارم نہیں کر پائے. وہ ضروری نہیں کہ وہ سارے قصوروار وہی خود ہوں. ان کے اتحادی حکومت جو ہے ان کو کچھ کام وہ اتحادیوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے, کچھ بین الاقوامی اور مقامی حالات سازگار نہیں تھے معاشی, تو اس وجہ سے نہیں ہوئے. لیکن اتحادیوں نے اس کی اونرشپ نہیں لی, اس نقصان کی اونرشپ اتحادیوں نے نہیں لی, وہ صرف مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ کی شاید یہ غلطی بھی تھی کہ انہوں نے اہم وزارتیں جس میں وزیر جو ہوتا ہے یا حکومت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں. وزارت خزانہ ہے, ظاہر بات ہے وہ انہی کے پاس ہے. منصوبہ بندی کی وزارت ہے وہ انہی کے پاس ہے. ریلوے کی وزارت ہے وہ انہی کے پاس ہے. اور لا منسٹری ہے, وزارت داخلہ ہے. تو جب اہم وزارتیں آپ کے پاس ہوں گی تو جواب دہ بھی آپ ہوں گے اور وزیر اعظم بھی آپ کا ہے, اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ساری ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے. تو مسلم لیگ کو نقصان ان وجوہات کی بنیاد پہنچا ہے. زرداری صاحب نے کیا نقصان پہنچایا؟ زرداری صاحب نے زیادہ سے زیادہ یہ نقصان پہنچایا ہے کہ جو نقصان ہو رہا تھا اس کی اونرشپ نہیں لی, حصے دار وہ نہیں بنے اس نقصان. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بالکل بجا بات ہے. جس آدمی کے پاس اہم وزارتیں ہوں گی جواب دہ بھی وہی ہوگا. اس کے بعد پرفارم نہیں کر پائے. وہ ضروری نہیں کہ وہ سارے قصوروار وہی خود ہوں. ان کے اتحادی حکومت جو ہے ان کو کچھ کام وہ اتحادیوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے, کچھ بین الاقوامی اور مقامی حالات سازگار نہیں تھے معاشی, تو اس وجہ سے نہیں ہوئے. لیکن اتحادیوں نے اس کی اونرشپ نہیں لی, اس نقصان کی اونرشپ اتحادیوں نے نہیں لی, وہ صرف مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ کی شاید یہ غلطی بھی تھی کہ انہوں نے اہم وزارتیں جس میں وزیر جو ہوتا ہے یا حکومت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں. وزارت خزانہ ہے, ظاہر بات ہے وہ انہی کے پاس ہے. منصوبہ بندی کی وزارت ہے وہ انہی کے پاس ہے. ریلوے کی وزارت ہے وہ انہی کے پاس ہے. اور لا منسٹری ہے, وزارت داخلہ ہے. تو جب اہم وزارتیں آپ کے پاس ہوں گی تو جواب دہ بھی آپ ہوں گے اور وزیر اعظم بھی آپ کا ہے, اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ساری ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے. تو مسلم لیگ کو نقصان ان وجوہات کی بنیاد پہنچا ہے. زرداری صاحب نے کیا نقصان پہنچایا؟ زرداری صاحب نے زیادہ سے زیادہ یہ نقصان پہنچایا ہے کہ جو نقصان ہو رہا تھا اس کی اونرشپ نہیں لی, حصے دار وہ نہیں بنے اس نقصان. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بالکل بجا بات ہے. جس آدمی کے پاس اہم وزارتیں ہوں گی جواب دہ بھی وہی ہوگا.